شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ امید ہے آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اچھے حال میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ اس نوجوان کی ماں سخت بیمار اور ہسپتال میں انتہائی نگہداشت کے شعبے میں داخل تھی۔ ڈاکٹروں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ برخوردار، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر اب ہم مایوس ہو چکے ہیں۔ تم کسی بھی لمحہ کوئی بری خبر سننے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا۔ رات گھر گزارنے کے بعد صبح ماں سے ملاقات کے لیے ہسپتال جاتے ہوئے نوجوان راستے میں ایک پیٹرول پمپ پر رکا۔ پیٹرول بھروانے کے لیے اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے اس کی نظر سروس شاپ کی دیوار کے پاس پڑی، جہاں ایک بلی نے خالی ڈبے کے نیچے بچے دے رکھے تھے۔ یہ نوزائیدہ بچے بہت ہی چھوٹے تھے، جو ابھی چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ نوجوان کے ذہن میں جو پہلی بات آئی وہ یہ تھی کہ اتنے نازک اور چھوٹے سے بچے کھانا کہاں سے اور کیسے کھائیں گے۔ یہ خیال آتے ہی اس نے اپنی کار ایک طرف ہٹا کر بند کی، دکان سے جا کر مچھلی کا ایک ڈبہ خریدا، کھول کر اسے بلی کے بچوں کے پاس رکھا۔ بچوں نے کھانا شروع کیا تو خوش ہو کر اپنی کار کی طرف گیا اور پیٹرول بھروا کر ہسپتال جا پہنچا۔ جیسے ہی اس نے اپنی ماں کے کمرے میں جھانکا تو بستر خالی پا کر اس کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ ڈوبتے دل کے ساتھ ایک نرس سے پوچھا، میری امی کہاں ہے؟ نرس نے کہا، آج تیری امی کی طبیعت معجزاتی طور پر سنبھلی تھی۔ اسے جیسے ہی ہوش آیا تو ڈاکٹر نے کہا تھا اسے تازہ ہوا لینے کے لیے باہر لے جاؤ، تو ہم نے اسے کوریڈور سے باہر لان میں بٹھا دیا ہے، تم اسے جا کر مل سکتے ہو۔ نوجوان بھاگتا ہوا اپنی ماں کے پاس پہنچا، اسے سلام کیا، حال احوال پوچھا تو اس کی ماں نے کہا، بیٹے آج صبح میں نے خواب دیکھا کہ ایک بلی اور اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے میرے لیے دعا کر رہے ہیں۔ بس یہ خواب دیکھتے ہی میری آنکھ کھل گئی اور باقی کی صورتحال تم خود دیکھ رہے ہو۔ اور نوجوان حیرت بھری خوشی کے ساتھ اپنی ماں کی باتیں سنتا رہا اور اپنے دل کو ٹھنڈا کرتا رہا۔ جی ہاں، اس پروردگار کی رحمت کی وسعت سب کو اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ ایسے تو ہمیں نہیں سکھایا گیا کہ اپنے مریضوں کا صدقہ سے علاج کرو، یہ صدقہ ہی تو ہے جو تمہارے رب کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اور اللہ کی راہ میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے، تاکہ جب ہم اللہ کے حضور جمع ہوں تو ہمیں وہاں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔